الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج ہم نے تراویح کی نماز میں سورہ انعام کی آیتوں کو سماعت کیا ہے. یہ سورہ انعام مکی ہے اور اس میں 160 آیتیں موجود ہیں اور 20 رکوعات پر یہ سورہ مشتمل ہے. جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ مکی سورتوں میں اور مدنی سورتوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب تک مکہ المکرمہ میں موجود تھے اور مکہ المکرمہ میں موجود رہتے ہوئے جو قرآن جو آیتیں جو سورت نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور مدینے کی طرف ہجرت کے بعد جو سورت نازل ہوئی اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے. مکے میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کے اوپر جو سورت نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کو ثابت کرتے ہیں اور قیامت کے بارے میں بتلاتے ہیں اور بعث بعد الموت کے بارے میں بتلاتے ہیں. مدنی صورتوں میں جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ مائدہ، ان تمام صورتوں میں جو ہم نے تفسیر جو خلاصہ جو سنا ہے اس میں مسئلے مسائل کے بارے میں بیان تھا کہ طلاق کے مسائل کیا ہوتے ہیں، روزے کے مسائل کیا ہوتے ہیں، بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی رہتی ہے، چنانچہ حج کے کیا ارکان ہیں، کتنے ایام ہیں، کون سے ایام ہیں. الغرض مدنی صورتوں میں عموماً کیا ہے مسئلے مسائل رہتے ہیں، اور مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مکی زندگی میں جو ہے مشرکین مکہ وہ نبی علیہ السلام کو اور ان کی بعثت کو اور ان کے رسالت کو مانتے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکی اور نور کو پیدا کیا. پھر فرماتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر انکار کرنے والے اپنے پروردگار کے ساتھ اور دوسرے کو ساجد ٹھہراتے ہیں. ثم الذین کفروا، یہ ثم جو ہے عربی کے لفظ میں اس لیے آتا ہے کہ جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے دخل زید ثم عمر، پہلے زید آیا پھر اس کے بعد عمر آیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثم اس لیے استعمال، یہ عربی کا ثم اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بھی پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تاریخ یعنی رات اور دن کو پیدا کیا، پھر باوجود بھی انکار کرنے والے کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں. جیسا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے کہ
رات کا ایک الگ سے خدا ہے، بارش کے لیے الگ سے خدا ہے، اگر ان کو بچہ مانگنا ہو تو ان کے لیے الگ بت بنائے جاتے ہیں، اگر ان کو کوئی پریشانی آ جائے تو اس پریشانی کا حل مانگنے کے لیے اس کے لیے الگ سے خدا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الذین، یہ سب تخلیق اللہ کی ہے، آسمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین، پہاڑ، پتھر، پودے، تمام چیزوں کی تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن باوجود بنانے کے ان سب کے خالق کو اللہ ہے، پھر سے وہ کہتے ہیں کہ انکار کرنے والے اللہ کے ساتھ ساجد ٹھہراتے ہیں، شریک مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مشرکین مکہ کو اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے عذاب دیا جائے گا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا لا حسرتنا على ما فرطنا، کہ اگر قیامت کے دن جب سزا دیا جائے گا تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے کاش اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہمیں ایک مرتبہ مہلت دیتا تو پھر ہم جا کر اس کی جو ہے عبادت کرتے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو پھر سے دنیا میں پیدا کر کے بھیجا جاتا تو پھر سے ان کا حال یہی ہوتا کہ یہ انکار ہی کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو توحید کے بارے میں بیان کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، تو اس وقت کے کفار جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، اس طور پر کہ باپ تو بتوں کو بناتا ہے اور بیٹا توحید کی دعوت دیتا ہے، باپ بت بناتا ہے، بت کی عبادت نہیں کرتا، بت کی عبادت بھی کرتا ہے اور بتوں کو بنا کر بیچتا بھی ہے، لیکن بیٹا تو ایسے ہے کہ ایک توحید کی دعوت دیتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے بارے میں اس کو اس سورت میں بتلاتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی بندہ نیکی کرتا ہے یعنی نیکی کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں ایک ثواب لکھ دیا جائے، اور جب بندہ جو نیکی کا جو ارادہ کیا تھا جب وہ نیکی کو کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کو اس نیکی ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی کا ثواب لکھا جائے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اور اس کے مقابل جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کا جو ہے وبال اور اس کے لیے نامہ اعمال میں سزا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ گناہ کرتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ کو لکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا اور میری قربانی دینا اور میری زندگی اور ہماری موت، یعنی ہماری موت، ہماری زندگی، ہمارا نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں کیا ہو، اخلاص ہو۔ اگر ہماری نماز ریاکاری بن جائے تو عبادت قابل قبول نہیں رہتی ہے، بلکہ محدثین کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی عبادت کے اندر ریاکاری آ جائے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو حج کرتا ہوں اس لیے
کہ لوگ مجھے حاجی بلائیں، لوگ مجھے کہ یہ کہیں کہ سال حج کرنے والے ہیں، یہ پہلی بار میں حج کر چکے ہیں، دوسری بار میں حج کر چکے ہیں، لوگوں کے لیے اگر یہ حج کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی جو ہے لوگوں سے حاصل کر لے، بلکہ ان کے یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ کل کے تفسیر میں بات آئی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرماتے ہیں، لیکن شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرتے۔ لہذا یہ عبادت کے اندر ریاکاری کا ہونا یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، کیونکہ یہ جو عبادت کرتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور دین کی صحیح سمجھ کر اور اس کے عقائد کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔